اسلام اور پیغمبر اسلام کے بارے میں پتہ لگائیں اور خود اپنی آنکھوں سے سب کچھ دیکھ لیں۔ جب یہ لوگ مدینہ آ کر قیام کرتے اور آپ کو دیکھتے تو بعض لوگ تو دیکھتے ہی پکار اٹھتے، اللہ کی قسم یہ چہرہ کسی جھوٹے نبی کا نہیں ہو سکتا۔ اس کے بعد اسلام قبول کر لیتے۔ جب جزیرہ عرب میں دعوت و تبلیغ مکمل ہو گئی اور اللہ نے اہل ایمان کی ایک ایسی جماعت پیدا فرما دی جو دعوت کی حفاظت کی ضامن اور اسے زمین کے کونے کونے تک پہنچانے کی کفیل تھی، تو اللہ تعالی نے چاہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو انتقال سے قبل ان کی جہد پیہم کا ثمرہ بھی دکھلا دے۔ چنانچہ آپ کو ذی الحج 10 ہجری میں بیت اللہ کے حج سے مشرف فرمایا۔ آپ نے حج کا ارادہ فرمایا تو لوگوں میں اس کا اعلان کر دیا۔ آپ کا ارادہ حج سن کر تمام عرب ساتھ جانے کے لیے ٹوٹ پڑا۔ ہفتے کے دن 26 ذیقعدہ کو آپ نے کوچ کی تیاری فرمائی، بالوں میں کنگھی کی، تیل لگایا، تہبند پہنا، چادر اوڑھی اور ظہر کی نماز کے بعد مدینے سے چل پڑے اور عصر سے پہلے ذوالحلیفہ پہنچ گئے۔ وہاں پہنچ کر 2 رکعت نماز عصر پڑھی اور رات بھر خیمہ زن رہے۔ صبح ہوئی تو صحابہ کرام سے فرمایا، رات میرے پروردگار کی طرف سے ایک آنے والا آیا، اس نے کہا اس مبارک وادی میں نماز پڑھو اور کہو حج میں عمرہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا سفر جاری رکھا۔ ہفتہ بھر بعد مکے کے قریب پہنچے تو ذی طوا میں رات گزاری اور وہیں نماز فجر پڑھ کر غسل فرمایا، پھر مسجد حرام میں داخل ہوئے۔ یہ اتوار 4 ذی الحج کی صبح تھی۔ وہاں حجر اسود کو بوسہ دیا، بیت اللہ کا 7 مرتبہ طواف کیا۔ طواف کے بعد مقام ابراہیم پر نماز پڑھی اور دوبارہ حجر اسود کو بوسہ دیا، پھر کوہ صفا پر آئے، صفا اور مروہ کے درمیان سعی کی۔ اس کے بعد اعلان فرمایا جس شخص کے ساتھ قربانی کا جانور نہ ہو وہ احرام کھول دے۔ 8 ذی الحج ترویہ کے دن آپ مکہ سے مینا تشریف لے گئے اور وہاں 9 ذی الحج کی صبح تک قیام فرمایا۔ ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی نمازیں وہیں پڑھی، پھر اتنی دیر ٹھہرے کہ سورج طلوع ہو گیا۔ اس کے بعد عرفہ کو چل پڑے۔ وہاں پہنچے تو وادی نمرہ میں قبہ تیار تھا، اسی میں اترے۔ جب سورج ڈھل گیا تو آپ کے حکم سے آپ کی اونٹنی قصواء پر کجاوا کسا گیا اور آپ بطن وادی میں تشریف لے گئے۔ اس وقت آپ کے گرد 1,24,000 یا 1,44,000 انسانوں کا سمندر ٹھاٹھے مار رہا تھا۔ آپ نے ان کے درمیان ایک جامع خطبہ ارشاد فرمایا۔ جو لوگ خطبے کے جملوں کو سن رہے تھے وہ دوسروں تک پہنچا رہے تھے اور سنانے کے لیے بلند آواز سے دہرا رہے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو لوگ یہاں موجود نہیں ہیں ان کو سننے والے یہ پیغام پہنچا دیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے